تو آج ہم بات کر رہے ہیں 16ویں صدی میں ہنگری کی ایک بہت ہی آپ کہیں مشہور واقعہ ایگر کا محاصرہ۔ جی ہمارے پاس ہسٹری وتھ سہیل یوٹیوب چینل کا مواد ہے جو 1552 کے ان واقعات کو دیکھتا ہے۔ تو آئیے سمجھتے ہیں کہ ہنگری کیوں اتنا اہم تھا اور ایگر کی یہ جو مزاحمت تھی یہ اتنی خاص کیوں مانی جاتی ہے۔ بالکل، دیکھیے یہ وہ دور تھا جب سلطان سلیمان عالی شان کی قیادت میں سلطنت عثمانیہ یورپ میں آپ کہیں پیش قدمی کر رہی تھی، اور ہنگری جغرافیائی طور پر بہت اہم تھا۔ وہ سلطنت عثمانیہ اور یورپ کی جو دوسری بڑی طاقت تھی ہیبسبرگ سلطنت، ان کے درمیان ایک طرح کا میدان جنگ تھا۔ اچھا، ایک بفر زون جیسا۔ جی بالکل، تو اس پر کنٹرول دونوں کے لیے انتہائی ضروری تھا۔ تو یہ معاملہ صرف دو بڑی طاقتوں کی لڑائی کا نہیں تھا، ہنگری کے اندر بھی کافی کچھ چل رہا تھا۔ اور بالکل، ہنگری خود تقسیم تھا۔ ایک طرف ہیبسبرگ کے فرڈینینڈ اول تھے، دوسری طرف جان زاپولیا جنہیں عثمانی حمایت حاصل تھی۔ اچھا، پھر 1540 میں زاپولیا کا انتقال ہو گیا تو صورتحال اور بھی آپ کہیں پیچیدہ ہو گئی۔ ان کا بیٹا تھا جان سگزمنڈ، وہ کمسن تھا، وارث تو بنا دیا گیا، لیکن اصل طاقت ملکہ ایزابیلا اور ایک بشپ تھے مارٹینوزی ان کے ہاتھ میں تھی۔ اچھا، یہ مارٹینوزی، اور یہیں پر انہوں نے وہ خفیہ معاہدہ کیا تھا نا فرڈینینڈ کے ساتھ جس نے سارا کھیل بدلا۔ بالکل وہی، 1549 میں مارٹینوزی نے خفیہ طور پر فرڈینینڈ سے معاہدہ کر لیا کہ ہنگری کا تاج اسے دے دیا جائے گا۔ اب یہ بات جب سلطان سلیمان تک پہنچی تو ظاہر ہے انہیں شدید غصہ آیا۔ انہیں لگا کہ یہ تو سراسر دھوکہ ہے ان کے ساتھ۔ جی، اور اسی وجہ سے انہوں نے پھر فیصلہ کیا کہ اب ہنگری پر براہ راست کنٹرول حاصل کرنا ضروری ہے۔ اور اسی کے بعد پھر 1541 میں بوڈا پر قبضہ ہوا، وہ کیسے کیا تھا انہوں نے؟ ہاں، وہ بڑی آپ کہیں چالاکی سے کیا۔ سلطان نے ہنگری کے امراء کو اپنے کیمپ میں بلایا ہوا تھا اور اسی دوران عثمانی فوج نے شہر پر کنٹرول حاصل کر لیا۔ اچھا، اس کے بعد ہنگری عملی طور پر 3 حصوں میں بٹ گیا۔ ایک حصہ براہ راست عثمانی کنٹرول میں آ گیا، دوسرا ٹرانسلوینیا جو جان سگزمنڈ کے پاس رہا، اور تیسرا مغربی حصہ ہیبسبرگ کے پاس چلا گیا۔ تو مطلب ہنگری خود ہی اندر سے کمزور اور بٹا ہوا تھا، اور یہی وہ پس منظر تھا جس میں 1552 کی عثمانی مہم شروع ہوئی جس کا بڑا نشانہ ایگر بنا۔ درست کہا، 1552 کی مہم کا مقصد ہی یہی تھا کہ ہیبسبرگ کے زیر کنٹرول جو باقی ماندہ ہنگری کے قلعے ہیں، خاص طور پر ایگر جو شمالی ہنگری کا ایک اہم قلعہ تھا، اسے فتح کیا جائے۔ اس کے لیے 2 بڑی عثمانی فوجیں بھیجی گئیں، ایک کارا احمد پاشا کی قیادت میں قسطنطنیہ سے چلی اور دوسری علی پاشا کی قیادت میں بوڈا سے۔ فوج کتنی بڑی تھی، اس پر کچھ اندازہ ہے؟ اس پر تھوڑا اختلاف ہے، کچھ ذرائع 40-50 ہزار کہتے ہیں، کچھ 1.5 لاکھ تک بھی بتاتے ہیں، تو مطلب کافی بڑی فوج تھی۔ ٹھیک، اور انہوں نے شروع میں تو کامیابیاں بھی حاصل کی؟ جی ہاں بالکل، کئی قلعے فتح کیے، تمسواڑ جیسا اہم قلعہ بھی ان کے ہاتھ آ گیا۔ ستمبر 1552 تک یہ دونوں فوجیں ایگر کے باہر اکٹھی ہو چکی تھیں۔ اور ایگر اتنا اہم کیوں تھا؟ دیکھیں، اگر ایگر فتح ہو جاتا تو باقی ماندہ جو ہنگری تھا ہیبسبرگ کے پاس، اس کا راستہ کھل جاتا۔ وہ ایک اسٹریٹجک پوائنٹ تھا۔ لیکن ایگر میں ان کا سامنا ہوا استوان ڈوبو سے، اور ان کے پاس تو صرف کوئی 2000 کے قریب لوگ تھے۔ جی تقریباً 2000، جن میں فوجی بھی تھے، عام شہری بھی، اور یہاں تک کہ خواتین بھی شامل تھیں، جبکہ حملہ آور فوج وہ تو بہت بڑی تھی۔ بالکل، اور یہیں سے ایگر کی وہ مشہور کہانی شروع ہوتی ہے۔ عثمانیوں نے اپنی روایتی حکمت عملی اپنائی، شدید گولہ باری کی اور دیواروں کو گرانے کے لیے سرنگیں کھودنا شروع کیں جو مائننگ کہلاتی ہیں۔ یہ تو ان کا آزمودہ طریقہ تھا۔ جی، اس دور کا مؤثر ترین طریقہ تھا قلعے توڑنے کا۔ مگر محافظوں نے تو کمال ہی کر دیا، مطلب صرف لڑے نہیں بلکہ کچھ نئی چیزیں بھی کی۔ یقیناً، انہوں نے نہ صرف بہادری دکھائی بلکہ بہت ہوشیاری بھی۔ عثمانیوں کی سرنگوں کا پتہ لگایا اور انہیں اندر سے ہی دھماکے سے اڑا دیا۔ واہ! خواتین نے قلعے کی دیواروں سے وہ جو مشہور ہے ابلتا ہوا پانی اور تیل پھینکا۔ دستی بموں کا بھی استعمال کیا گیا۔ اور وہ ایک پہیے کا بھی ذکر تھا، آگ والا پہیا، وہ کیا چیز تھی؟ ہاں، وہ ایک دیسی ساختہ آپ کہیں ہتھیار تھا۔ لکڑی کے پہیے پر کوئی جلنے والا مادہ لگا کر اسے آگ لگا کر عثمانی سپاہیوں کی طرف لڑکا دیتے تھے۔ اس سے تو افراتفری پھیلتی ہوگی۔ بالکل، اور یہاں تک کہ کمانڈر ڈوبو نے قلعے سے باہر نکل کر عثمانی توپ خانے پر بھی ایک کامیاب حملہ کیا۔ تو یہ سب ظاہر کرتا ہے کہ وہ کتنے پرعزم تھے اور کتنے آپ کہیں ریسورسفل تھے۔
اتنی بڑی اور تجربہ کار فوج، عثمانی فوج، آخر پیچھے کیوں ہٹی؟ کیا صرف یہ مزاحمت کافی تھی یا کچھ اور وجوہات بھی تھیں؟ دیکھیں، مزاحمت تو واقعی غیر معمولی تھی، لیکن صرف وہی وجہ نہیں تھی۔ دوسرے عوامل بھی تھے۔ ایک تو موسم بہت خراب ہو گیا، شدید بارشیں ہوئیں، ہر طرف کیچڑ۔ اچھا۔ عثمانی فوج میں رسد کی کمی کی بھی اطلاعات تھیں۔ پھر ایک اور بات جو افواہیں تھیں کہ دونوں عثمانی کمانڈر کارا احمد پاشا اور علی پاشا، ان کے درمیان اختلافات تھے۔ او، کمانڈروں میں؟ جی، تو یہ سب چیزیں مل کر، اور ظاہر ہے بھاری جانی نقصان بھی ہوا۔ تقریباً 38 دن محاصرہ رہا۔ ایک اندازے کے مطابق 8,000 عثمانی سپاہی مارے گئے، جبکہ محافظ صرف 300 کے قریب شہید ہوئے۔ 8,000 بمقابلہ 300؟ جی، تو بالآخر 17 اکتوبر کو انہوں نے محاصرہ اٹھا لیا اور پسپائی اختیار کی۔ تو اگرچہ ایگیر ان کے ہاتھ نہیں آیا، لیکن مجموعی طور پر 1552 کی مہم عثمانیوں کے لیے مکمل ناکامی نہیں تھی؟ نہیں، ایسا نہیں کہہ سکتے۔ جیسا کہ آپ نے کہا، انہوں نے اس مہم میں 24 دوسرے قلعے فتح کیے تھے، وہ بھی ایک بڑی کامیابی تھی۔ صحیح۔ لیکن ایگر کا دفاع وہ ہنگری کی قومی تاریخ میں ایک علامت بن گیا، مزاحمت کی، بہادری کی۔ یہ واقعہ یہ دکھاتا ہے کہ جنگ صرف ہتھیاروں اور تعداد سے نہیں لڑی جاتی۔ بلکہ عزم، قیادت اور حکمت عملی سے بھی۔ بالکل، عزم، قیادت اور موقع پر صحیح حکمت عملی، یہ چیزیں بھی پاسا پلٹ سکتی ہیں۔ واقعی ایک چھوٹے سے قلعے کی یہ کامیابی صرف ایک فوجی واقعہ نہیں ہے، یہ تو ایک قوم کے حوصلے کی داستان بن گئی۔ اور یہ بات سوچنے والی ہے نا کہ اس ایک محاصرے کی ناکامی نے، یا اگر دوسری طرف سے دیکھیں تو اس دفاع کی کامیابی نے ہنگری کے لوگوں کی نفسیات پر، ان کی شناخت پر کیا گہرے اور دیر پا اثرات ڈالے ہوں گے۔ شاید اس نے مستقبل میں بھی مزاحمت کے جذبے کو کسی نہ کسی شکل میں زندہ رکھا ہو۔